عیداں تے شبراتاں آئیاں، لوگ کرانوں آئے، پر او نہیں آئے پرت محمد جڑے آپ ہتی دفنائے۔ اوئے ہوئے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج شب برات کا دن ہے، اور جب بھی عید آتی ہے، شب برات آتی ہے، اپنے جو پیارے چلے جاتے ہیں ان کی بہت یاد آتی ہے، اور یاد بھی ہر روز آتی ہے جن کے اپنے پیارے جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی چلا جاتا ہے یا بہن بھائی میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو یہ رشتے ایسے انمول ہیں، اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان رشتوں کی یاد آپ دل سے نہیں نکال سکتے، ذہن سے نہیں نکال سکتے۔ ہاں اوجھل ضرور ہو جاتی ہوگی لیکن ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے تو والد صاحب کی اور والدہ کی یاد اوجھل بھی نہیں ہوتی، اور ایک جوان بھائی۔ لیکن یہی ہے کہ زندگی کا دستور ہے، زندگی کے میلے لگے ہوئے ہیں، کبھی عید آتی ہے، کبھی شب برات آ جاتی ہے، لیکن وہ صحیح کہتے ہیں شاعر کہ جڑے آپ ہتی دفنائے او نہیں آندے یار محمد جڑے آپ ہتی دفنائے۔ اوئے ہائے ہائے۔ نہیں جی، شب برات کا موقع تھا اور میرے بھائی نے مجھے شب برات بھیجی۔ مجھے شب برات میں میرے ایک بھائی نے پھیونیوں کا تھال سا جو ہوتا ہے، پھیونیوں کا ٹوکرا، اور ساتھ میں یہ خشک میوہ جات اور چینی، سوجی، گھی سب کچھ بھیجا۔ اور بڑے بھائی جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ناساز ہے، اللہ ان کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام بہنوں کے بھائیوں کو ان کے سروں پہ سلامت رکھے، اور اسی طرح وہ اپنی بہنوں کے گھر میں شب براتیں اور عیدیں بھیجتے رہیں۔ اللہ میرے بھائیوں کے روزی رزق میں بھی خوب خیر و برکت ڈالے۔ میرے بڑے بھائی نے مجھے کیش کی صورت میں بھیجی ہے، اور سب کو، یہ ساری بہنوں کو، اور چھوٹوں نے ہمیں اس طرح سے پھیونیاں اور سوکھے میوہ جات کے ساتھ۔ تو میں نے کہا نہیں جی، شب برات آئی ہے تو میں بھی، میرے بھائی نے سوجی اور گھی، چینی، ہر چیز بھیجی ہے تو میں اس کا حلوہ بناتی ہوں۔ میں نے سوچا اگر حلوہ بنا ہی رہی ہوں تو میں آپ سب کو بھی اس کو شیئر کروں، ویڈیو کو، اور دکھاؤں کہ میں حلوہ کیسے بناتی ہوں۔ تو جی یہ میں بنا رہی ہوں سوجی کا گیلا حلوہ، یعنی کہ سوجی کا حلوہ جو ہم پوڑیوں کے ساتھ بھی کھاتے ہیں اور نانوں کے ساتھ بھی کھاتے ہیں۔ ریسیپی اس کی کچھ یوں ہے کہ میں نے 1 کلو چینی لی تھی، 1 کلو سوجی لی تھی، 2 کلو چینی لی تھی، 1 کلو ہی گھی لیا تھا، بادام تھے، پستے تھے، سوگی تھی، ناریل تھا، اور الائچیاں۔ جو چیزیں آپ کو شروع میں نے دکھائیں وہ تمام چیزیں میرے بھائی جان کے گھر سے مجھے آئی تھیں۔ اللہ میرے بھائیوں کے روزی رزق میں خوب خیر و برکتیں ہوں، لہریں بحریں ہوں، اللہ جتنا کل دریاؤں کی روانگی ہے پانی میں، اللہ اتنا میرے بھائیوں کو دے، سب بہنوں کے بھائیوں کو سروں پہ سلامت رکھے۔ باپ کے بعد بھائیوں کا بڑا آسرا ہوتا ہے، بڑا ساتھ ہوتا ہے، بڑا سہارا ہوتا ہے، اور میں تو کہتی ہوں میرے بھائی میرے سپورٹ بینک ہے۔ اللہ سب عام بہنوں کے بھائی سلامت رہے۔ ماشاءاللہ میرا ایک بھائی میرے سے بڑا ہے اور باقی 4 بھائی میرے سے چھوٹے ہیں۔ بس جی، بھائیوں کی بڑی محبت ہوتی ہے بہنوں کے ساتھ، اور بہنوں کی بھی بڑی محبت ہوتی ہے بھائیوں کے ساتھ۔ تو بھائی نے بھیجا تھا سامان تو میں نے کہا میں حلوہ بنا ڈالوں۔ نہیں جی، میں نے حلوہ بنا لیا۔ پہلے میں نے گھی ڈالا، اس میں میں نے تھوڑی سی الائچیاں تڑکیں، اور اس کے بعد میں نے سوجی ڈال کے بھون لیا۔ بھوننے کے بعد اس کے اندر میں نے تمام میوہ جات اور چینی 2 کلو ڈال دی۔ میں چینی تھوڑی زیادہ ڈالتی ہوں حلوے میں، آپ کے مطابق اگر آپ ڈالنا چاہیے تو 1.5 کلو بھی ڈال سکتے ہیں، نہیں تو کلو اگر آپ ڈالیں گے نا تو وہ حلوہ وہ جو پوری کے ساتھ کھانے کے لیے نرم سا ہوتا ہے یا نان پہ لگا کے کھانے والا ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوگا، وہ ذرا بربرا سا اور چمچ سے کھانے والا بنے گا۔ تو اگر آپ نے اس کو حلوہ نان بانٹنا ہے تو آپ نے اس میں 2 کلو میں نے چینی ڈالی ہے، آپ 1.5 کلو بھی ڈال سکتے ہیں۔ مجھے ذرا میٹھا تیز پسند ہے، مجھے کیا میرے والد صاحب کہتے تھے میٹھا وہ ہوتا ہے جڑا میٹھا ہوئے، میٹھے نو میٹھا رکھی دا ہے، اور ویسے بھی وہ کہتے تھے جب نظر نیاز کرتے ہیں تو میٹھا مکمل تیز ہی رکھنا چاہیے، اور نان کے ساتھ ذرا حلوہ تیز میٹھا ہو تو مزہ آتا ہے۔ تو جی میں نے اس میں 2 کلو چینی ڈالنے کے بعد 1 کلو دودھ اور 1 کلو پانی ڈالا ہے، یعنی کہ 2 کلو مقدار ہوگی۔ اگر آپ چاہیں تو 2 کلو ہی آپ دودھ ڈال سکتے ہیں، چاہیں تو 2 ہی کلو آپ پانی ڈال سکتے ہیں، یہ اپنی آن بیس پہ ہے کہ آپ کے پاس کتنی جو ہے نا گنجائش ہے۔ بہرحال کہ میں نے ڈال دیا ہے، اچھے سے اس کو میں ہلاؤں گی۔ ہلانے کے بعد 1-2 منٹ کا میں اس کو ڈھک دوں گی تاکہ اس کو جوش آ جائے، اور اس کے بعد اس کے ہوش کھوئیں اور یہ پک کر تیار ہو جائے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ حلوہ کیسے پکتا ہے۔ بس جی، یہ جو شب برات کا دن ہے، اللہ پاک ہم سب کو مغفرت عطا فرمائے، امت مصطفیٰ کی مغفرت عطا فرمائے، امت مصطفیٰ کی خیر عطا فرمائے، ملک پاکستان کی خیر عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ نوافل ادا کریں گے، عبادتیں کریں گے، مساجدیں سج گئی ہیں، کئی لوگوں نے اپنے گھر بھی سجائے ہیں برقی کمکموں سے، اور مساجدیں تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ بادشاہ مسجد بہت پیاری سجی ہے، ہماری گلی محلے کی مساجد بہت پیاری سجی ہیں۔
ابھی جیسے ہی مغرب ہوگی تو درود و سلام کی صدائیں بلند ہو جائیں گی، اور اس کے بعد ہر طرف سے نعت کی کہیں سے آواز آ رہی ہوگی، کہیں سے سلام کی آواز آ رہی ہوگی، اور وہ جو رات کو ایک خنکی سی ہوگی، اس کے بعد صلاۃ التسبیح ہوگی، اور اس کے بعد جو قاری صاحب سلام پڑھتے ہیں نا فجر سے پہلے، اس کا جو سرور ہے نا، وہ تو میں کہتی ہوں اینڈ آف لیول ہے جی۔ بس اللہ پاک ہم سب کو سلامتی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ تمام رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو سب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تمام گھرانوں کے خیر رکھے، تمام گھرانوں کو آباد رکھے، سب لوگوں کے روزی رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، سب کے گھروں سے لنگر مصطفی جاری و ساری رہے۔ اللہ پاک سب کے گھرانوں میں اتنا دے کہ وہ اللہ کی راہ پہ خرچ کر سکے۔ مجھے بہت شوق ہے، مجھے اپنے والد صاحب سے ملا یہ شوق لنگر تقسیم کرنے کا، اور مجھے لنگر لے کر کھانے کا بھی بہت شوق ہے۔ اور میرے بیٹا جو چھوٹا والا ہے اس کو بھی بہت شوق ہے، وہ تو اکثر ویسے کہتا ہے مما بڑے دن ہو گئے کچھ پکا کے باٹا نہیں، کچھ بنائے۔ ابھی جتنی دیر میں یہ حلوہ بناتی رہی نا، اب یقین کریں میرا بیٹا میرے پاس کھڑا رہا ہے، منڈلاتا رہا ہے میرے پاس۔ میں نے کہا بیٹا ہٹ جاؤ، چھیٹ پڑ جائے گی، مما یہ کب بنے گا، میں کب بانٹ کر آؤں گا۔ اس نے نان لا کر اور سارے گھروں میں نان بانٹ کر آیا ہے۔ یہ بھی محلوں کی ایک رونق ہوتی ہے، برکتیں ہیں جی۔ اللہ پاک محلے آباد رہیں، یہ برکتیں آباد رہیں، یہ رونقیں آباد رہیں۔ ہماری تک جنریشن جو ہے نا یہ تمام سیٹ اپس کرتی ہیں، یعنی کہ شب برات ہے، شب معراج ہے، 12 ربیع الاول ہے، ہم لوگ لنگر نظر نیاز کرتے ہیں، محلوں میں پتہ چلتا ہے جی کہ کوئی ایونٹ ہے، تو ہمارے بچوں میں بھی آئے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ہم جنریشن ہماری، اب کچھ لوگ بڑے بھی اس چیز سے غافل ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، تو وہ چیز نا آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی۔ جتنا ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے اس لیول کا اب نہیں ہے۔ کچھ گھرانوں میں ہے، جیسے ہمارے گھر ہیں، ہمارے خاندان میں ہے۔ کل ماشاءاللہ میری تائی سے میری بات ہوئی تو ابھی وہ بیمار ہیں اور ان کے موروں کی پرابلم ہے، ان کو درد رہتی ہے، پھر بھی انہوں نے دال کا حلوہ بھی بنایا ہے اور سوجی کا حلوہ بھی بنایا ہے۔ میں ان سے انسپائر ہوئی اور میں نے کہا میں نے بھی آج ٹکڑیوں والا سوجی کا حلوہ بنانا ہے۔ اے جڑا گلا حلوہ ہے تے بائیں ہاتھ دا کھیل ہے، اے تے 2 منٹ میں بنا لینی ہوں۔ میں نے کہا آج میں نے نا بس سوجی کا حلوہ بنانا ہے۔ دال کا حلوہ بھی میں نے بنانا تھا، لیکن میرا کل پاؤں مڑ گیا تو میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہی ہے، مجھ سے کھڑا زیادہ نہیں ہوا جا رہا تھا، تو میں نے کہا دال کا حلوہ پھر کبھی صحیح زندگی رہی تو۔ بڑی مزے کی ایک بات میرے بیٹے محمد ارم نے کی، میں نے اس کو کہا کہ ماموں نا میری شبرات لے کر آئیں، کہتے ماما یہ شبرات کیا ہوتی ہے؟ تو اس کو سارا بتایا کہ کس طرح حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جا کر بیٹھے، حضرت عائشہ صدیقہ نے کیسے پوچھا، تمام واقعہ اس کو بتایا، سارا کچھ اس کے بابا نے بھی۔ میں نے تو کہنے لگا آپ کو ماموں نے شبرات کو دی ہے؟ میں نے کہا جو بھائی ہوتے ہیں نا وہ اپنی بہنوں کو شبرات دیتے ہیں، اس سے ان کا روزی رزق بڑھتا ہے۔ بہنیں بھائیوں کے لیے ویسے بھی دعا کرتی ہیں، لیکن پھر اور جو ہے نا وہ بہنیں دعائیں کرتی ہیں اور اللہ پاک بھائیوں کے رزق کو کشادہ کرتا ہے۔ تو بڑا والا کہتا ہے، چھوٹا والا کہتا ہے بڑے والے کو یار پھر ہم کس کو شبرات دیں گے، ہماری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ تو وہ چھوٹا والا کہتا ہے یار پھر کیا ہو گیا، ہماری مما تو ہے نا، ہم اپنی مما کو شبرات دے دیا کر کے۔ مجھے اتنا اس پہ پیار آیا میں نے کہا صدقے جاؤں، ہم اپنی مما کو شبرات دے دیں گے۔ تو مما یہ شبرات میں بس یہ باریک والی سیویاں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں بیٹا اپنی مرضی ہوتی ہے، آپ چوڑیاں دیں، آپ کپڑے دیں، آپ چیزیں دیں، جو آپ کا دل کرے وہ آپ دیں۔ اب وہ جو محلے سے چیزیں آ رہی ہیں نا تو وہ پوچھے جا رہا اب یہ انہوں نے بھی ہمیں شبرات بھیجی، اب انہوں نے بھی ہمیں شبرات بھیجی۔ میں نے کہا ہاں جی، ابھی ہمارے محلے سے ہمیں کھنڈ آئی ہیں، وہ جو چھوٹی چھوٹی سی پوڑیاں ٹائپ نہیں ہوتی انہیں کھنڈ بولتے ہیں، کھجے آئے ہیں جو بڑے بڑے پوڑے کے حساب کے ہوتے ہیں، فل فل ہوئے ہوتے ہیں، کھجے آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں ممی یہ کھجے کیا ہوتے ہیں؟ تو ماشاءاللہ ہمارا اندرون شہر محلہ ہے، تو اندرون شہر کے محلوں میں ابھی تک یہ روایات قائم ہے کہ حلوہ پوڑی کا لنگر ہوتا ہے، حلوہ نان کا لنگر ہوتا ہے، کھجوں کا ہوتا ہے، کھنڈ کا ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک بس تمام گھرانے آباد رہے، تمام محلے آباد رہیں، ملک و پاکستان کو اللہ اب اس ذخائر سے مالا مال فرمایا۔ اب ہمارے گھر گیس کی اتنی لوڈ شیڈنگ تھی نا کہ ہم نے اب جو یہ لنگر ہے نا نیاز جو ہے اپنی، وہ ہم نے سلنڈر کے چولہے پہ پکائی ہے۔ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا نا کیونکہ میری کڑھائی ہے بہت بڑی اور چولہا میرا تھا چھوٹا۔ بہرحال جی یہ اب ہم دیکھیں، آپ یہ پکائی کی طرف آ گئے ماشاءاللہ۔ حلوہ میں کس رہی ہوں، اس کو کہتے ہیں جی حلوے کو کسنا۔ حلوے کا رنگ اگر آپ کو لگ رہا ہے ڈارک تو آپ اس کو ہلکا بھی رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ سوجی بھون رہے ہوں تو آپ کی آن کے اوپر ہے کہ آپ نے سوجی کو کتنا بھوننا ہے۔ مجھے مکمل بھنی ہوئی سوجی کا حلوہ پسند ہے، وہ صحیح جو ہے نا اس کا دانہ مرتا ہے جب آپ اس کے اندر دودھ اور پانی ڈالتے ہیں۔ تو مجھے اس طرح یہ حلوہ چمچ کے ساتھ کھانے میں بھی مزے کا لگتا ہے، اور نان کے ساتھ تو ویسے ہی جب نان پہ تہ لگی اور تھوڑی دیر یہ رکھ دیں اور اس کے بعد یہ لنگر میں آپ کو مل جائے نا تو بھائی بلے ہی بلے بلے۔
مجھے ویسے ہی لنگر لے کر کھانے کا بہت شوق ہے. میں کہیں سے گزر رہی ہوں اور کہیں لنگر مل رہا ہو تو دور سے میری نیت ہوتی ہے کہ یار یہ لنگر مجھے بھی مل جائے, اور اللہ کی ایسی کرنی ہوتی ہے کہ وہ مجھے مل جاتا ہے. بس جی اللہ پاک لنگر مصطفیٰ کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے اور لنگر مصطفیٰ کھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سرکار کا لنگر تو ویسے ہی بڑا چوم چوم کے کھانا چاہیے, اور اللہ کرے ہم سب کو, جتنے بھی میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی ملک پاکستان میں یا ملک پاکستان سے باہر امت مصطفیٰ, اللہ سب کو حرمین شریفین کی باسعادت حاضری عطا فرمائے, سب کو مکہ دکھائے, سب کو مکہ کے صدقے مدینہ دکھا دے اور مدینہ کے صدقے مکہ دکھا دے. اور جو لوگ بھی مدینہ شریف گئے ہوئے ہیں اللہ پاک ان سب کی حاضریوں کو قبول و منظور فرمائے. حرمین شریفین کا طواف کر رہے ہیں, ہمارے سب سے چھوٹے چچا بھی گئے ہوئے ہیں, اللہ ان کو بھی ساتھ خیریت کے وہاں رکھے. میری پھپھو بھی سفر میں مدینہ میں ہے, اللہ ان کا بھی سفر مبارک کرے, اور اللہ ہم سب کو بھی حرمین شریفین کی باسعادت حاضری عطا فرمائے. لے جی میرا حلوہ پک کے باتوں باتوں میں ہو گیا ہے تیار. اس کے اوپر میں نے ڈالے ہیں تھوڑے سے بادام کرسٹ کر کے, اور جو گولڈن ورک ہوتے ہیں نا وہ لگائے ہیں. اب جی دوسرے حلوے کی طرف آ جائیں. چونکہ میں اپنی تائی سے بہت انسپائر ہوئی, انہوں نے کہا جی میں نے دال کا حلوہ بنایا ٹکڑیوں والا اور بنایا ہے سوجی کا, تو میں نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں بھائی. پھر میں نے جی 1 کلو سوجی لی ہے, اگین تھوڑا سا گھی ڈالا اور اس میں ڈالی الائچیاں, وہ الائچیاں تڑک گئیں تو میں نے ڈال دی سوجی. اب سوجی کو میں اچھے سے بھونوں گی. اس کی سوجی کو میں بہت زیادہ نہیں بھونوں گی, یعنی کہ بس سنہری سی ہوگی نا, تو میں اس کو گولڈن سنہری سی ہوگی تو اس کو میں دوسرے برتن میں پور کر لوں گی, نکال لوں گی, اور اس کے بعد اس کی میں چاش بناؤں گی. آپ دیکھتے جائیں اور عائشہ کے گاسپ سے جو ہے نا لطف اندوز ہوتے جائیں. بس جی آج بہت بڑی رات ہے, برکتوں والی رات ہے, عظمتوں والی رات ہے, رفتوں والی رات ہے, رحمتوں والی رات ہے. اللہ پاک سب پہ اپنا نظر کرم کرے, سب پہ رحمتیں بکھیرے, سب پہ اپنی برکتوں کا نزول کرے, اور سب کو اللہ پاک سب کے نصیب میں سفر مدینہ لکھ دے, اور سب کے صدقے اللہ مجھے بھی سفر مدینہ کا مسافر بنا دے. مجھے بڑی خواہش ہے کہ میں حرمین شریفین جاؤں, مدینہ شریف کو بہت پاس سے دیکھوں, گنبد خضرا کو دیکھوں. میری والدہ کی بھی بہت چاہت تھی کہ وہ مدینہ دیکھ لیں, لیکن شاید تب اسباب نہیں تھے یا اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے. پھر میری والدہ کچھ بیمار بھی رہتی تھیں, ان کو ڈائلیسس پرابلم تھی, تو میرے والد صاحب نے کوشش تو کی کہ وہ ان کو حرمین بھیج سکیں, لیکن وہاں پر ابھی ڈائلیسس کا اس وقت ایز سچ کوئی انتظام نہیں تھا سعودیہ عربیہ میں, تو اس وجہ سے میری والدہ کچھ اپنی بیماری کی وجہ سے نہ جا سکی. لیکن اللہ کا ان پہ بہت خاص کرم تھا. ماشاءاللہ میری والدہ 3 دن میں ایک کلام پاک پڑھ لیا کرتی تھی. ہمیں کہتی تھی یہ قرآن پاک کا سیٹ نہ بنا کر, جو صرف پارے ہوتے ہیں نا, یہ ٹیلی ویژن کے اوپر رکھ دو, اور وہ ایک دن میں 10 سپارے, اگلے دن 10 سپارے, اور اس سے اگلے دن 10 سپارے, ان کے 3 دنوں میں میری والدہ ایک کلام پاک پورا پڑھ لیا کرتی تھیں. ماشاءاللہ ان پہ بہت نظر کرم تھی, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بھی. تو میری والدہ نے اپنی وصال سے پہلے ہم سب کو کہا کہ مجھے اب کوئی شکوہ نہیں ہے زندگی سے, میں نے مدینہ دیکھ لیا ہے. مدینہ مجھے انہوں نے دکھا دیا ہے, اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سفید ہے مدینہ. اور اس کے تھوڑے دیر بعد ہی میری والدہ کی طبیعت بگڑ گئی, اور اس کے بعد وہ وینٹیلیٹر ہوئیں اور ان کا انتقال ہو گیا, اور اس دنیا سے وہ تو چلی گئیں, لیکن ان کی یادیں, باتیں اور وہ ہمارے اندر آج بھی ہیں. ہر اولاد کے اندر اس کے ماں باپ کی کوئی نہ کوئی خاصیت, کوئی نہ کوئی خوبی یا کوئی نہ کوئی پرچھائی ضرور ہوتی ہے. ہم بہن بھائیوں میں بھی ہمارے والدین کی بہت سی باتیں نظر آتی ہیں, بھائیوں میں تو میرے والد صاحب کی بہت سی باتیں, بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں. میرے بھائی میرے والد صاحب کا عکس تو نہیں بن سکتے, لیکن میرے والد صاحب کے مطابقت سے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے, بڑا احسان ہے. تو میری والدہ نے جب یہ کہا, اور پھر میری بھانجی نے نا ہمیں کلوں پہ بتایا ان کے کہ نانو صحیح کہہ رہی تھیں, مدینہ شریف بہت خوبصورت ہے اور مدینہ شریف بہت وائٹ ہے. تو میری بھانجی کے دل میں یہ بات تھی, تو اس نے کہ نانو نے اگر یہ کہا ہے, اس وقت ہماری ایک ہی بھانجی تھی یسما, تو اس نے کہا اگر نانو نے یہ کہا ہے تو میں دیکھوں. اس نے انٹرنیٹ پر دیکھا تو اس نے ہم سب کو بتایا کہ نانو صحیح کہتی ہیں, مدینہ بہت سفید ہے. میرے ماشاءاللہ بھائی بہنیں ہو کر آئے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ امی جان جیسے کہتی تھیں ویسا ہی ہے مدینہ, اللہ کرے ہماری بھی آنکھیں مدینہ کا بھی دیکھیں. بس جب ماں باپ کی بات آتی ہے نا, تو پتہ نہیں باتوں سے کتنی باتیں نکل جاتی ہیں, اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ جو ذکر ہے نا
ہمارے والدین کا، جس کے بھی والدین چلے گئے ہیں، جب بھی کوئی ذکر ہوتا ہے تو وہ ذکر بہت طوالت اختیار کر جاتا ہے. بس اللہ پاک سب پہ اپنا خاص کرم کرے. جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. تو بس جو دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں میں آسانیاں عطا فرمائے، قبروں میں وسعت عطا فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ، وسیع اور عریض کرے، جنت البقیع میں ان کا مقام ہو. اللہ کرے تمام تر کے درجات آج کے دن قبول و منظور فرمائے اللہ پاک. اور آج کے دن جیسے روایت بھی ہے امت مصطفیٰ کی کہ شب کے بعد قبرستان جایا جاتا ہے اور نوافل پڑھنے کے بعد اپنے پیاروں کی قبروں پہ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر بھی فاتحہ خوانی کی جاتی ہے. اللہ پاک جن کے لاوارث قبور ہیں، جن کے کوئی نہیں ہے پیچھے ہاتھ اٹھانے والا، یا جن کے پیچھے کوئی جانے والا نہیں ہے قبروں پہ، اللہ کرے ایسی تمام قبروں پہ بھی آج پھول ڈلے ہوں. ایسی تمام لاوارث قبور کے لیے بھی فاتحہ خوانی ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے بھی درجات اللہ ان کے بلند فرمائے اور ہمارے والدین کے بھی درجات بلند فرمائے. جی دوسرے حلوے کا جو تھا نا، بس یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ انسان کو سنٹی کر دیتی ہیں. دوسرے حلوے کا یہ پروسیجر آپ نے دیکھا کہ میں نے سوجی بھون کے نکال لی اور پھر میں نے آدھا کلو گھی لیا ہے. 1 کلو سوجی میں نے آدھا کلو گھی لیا ہے اور گھی تڑک گیا جب، اس کے اندر الائچیاں ڈالی اور پھر میں نے 1 کلو چینی ڈالی ہے. چینی تھوڑی زیادہ لگ رہی تھی تیز گھر والوں کو میرے. ویسے ریسیپی میں آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں 3 پاؤ چینی ڈالیں گے تو ایک اچھا ہینسم جسے کہتے ہیں نا میٹھا، اور اگر آدھا کلو ڈالیں گے تو وہ بھی ٹھیک رہے گا. میں نے کلو میں کلو ہی ڈالی تھی، تمام میوہ جات ڈالی تھی اور بس یہ 2 منٹ تقریباً لگے ہوں گے یا 3 منٹ جتنا آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اسے اچھی طرح کسنا ہے کہ کڑھائی جو ہے نا وہ سوجی کو چھوڑ دے. جیسے کڑھائی چھوڑنا شروع کرے گی نا اور گھی سائڈوں پہ بٹ بٹ کرے گا تو میں اس کو ٹریز میں پور کر لوں گی. اسٹیل کی یا سلور کی ٹرے کو پہلے سے میں نے گریس کر کے رکھ لیا گھی کے ساتھ، اور پھر میں نے جیسے یہ دیکھیں میں اس کو بھنائی کر رہی ہوں، اس کی کسائی کر رہی ہوں. جیسے اس کی کسائی پوری ہو جائے گی اور یہ دیکھیں جی یہ آ گیا ٹرے میں نے 2 بڑی ٹریز لی ہیں اسٹیل کی، اور ان کو پہلے میں نے گریس کر لیا تھا گھی سے اور پھر اس پہ میں نے یہ پور کر دیا. پور کرنے کے بعد میں نے کچھ کٹے ہوئے بادام ڈال دیے ہیں. ویسے ہم نے اس حلوے میں تو بادام، پستہ، ناریل اور سوگی ڈالی تھی، اوپر میں نے یہ کیا. اور اب یہ برفی سٹائل کاٹ لیں، چکور سٹائل کاٹ لیں، جو آپ جیسا آپ کو پسند ہو آپ ویسا کر لیجئے. اور اس کے بعد جی میں نے بس فٹافٹ جیسے ہی ہلکا سا بھی ٹھہرا نہ جمع، میں نے جلدی سے نکالنے کی کیے کیونکہ مجھے ویڈیو ایڈٹ کرنی تھی، پھر اس کو وائس اوور کرنا تھا اور آپ کے سامنے گوشت گزار بھی کرنا تھا. تو جی انشاءاللہ تعالیٰ مزہ آیا ہوگا، پسند آئی ہوگی ریسیپی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.